صراط الدولہ صراط الدولہ کے 1.5 لاکھ فوج انگریزوں کی 13,000 پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں صراط الدولہ پلاسی کے میدان میں پلاسی کے سرحدی پہ آپ شہید ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے غداری کر دی، اب انہوں نے مال کھا لیا۔ تو ان کا نقصان جانتے ہو کہ آپ لوگ کے غداری سے ہوتا ہے، مال کھانے سے ہوتا ہے۔ حضرت جو پلاسی کی جان اس کے بعد میرے دوستوں جب میں عرض کر رہا تھا کہ خط محمد بہادر شاہ ظفر کو جب نیت کیا گیا اور وہ تانا دینا شروع کی اور تانا دینا شروع کیے، تانا اس قدر دینا شروع کیا کہ آپ پریشان ہو گئے، لوگ کرنے لگے جیسے قید میں تھے، اور انگریز کے جو مطلب معقول لوگ جو کرنے لگے مطلب تجزیہ طور پہ کہ اے ظفر جھکنے لگی شمشیر ہندوستان کی، اے ظفر جھکنے لگی شمشیر ہندوستان کی۔ مولانا شاہ ظفر آتے ہیں دیوار پر لکھ دیتے ہیں اس کے نیچے کہ جب تک مومنوں میں رہے گی ایمان کی، جب تک مومنوں میں رہے گی وہ ایمان کی، اور تخت لندن تک چلے گی تیز ہندوستان، یہ ایمانی قوت ہے۔ اس کے بعد میرے دوستوں ساتھی علماء کرام جامع شہادت نوش فرمانے میں سے علامہ کافی علیہ رحمۃ الرحمٰن، علامہ کافی علیہ رحمۃ الرحمٰن یہ کامل پسندہ کی تھی، 1857 کی جو جنگیں ہوئی، علامہ کافی علیہ رحمۃ الرحمٰن یہ عاشق رسول تھے، پورا مرادآباد کا سرزمین اور یوپی کا سرزمین اور بہار کے لوگ ان کے گرویدہ تھے، ان کے عمل کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ صحیح میں فقیر اور صوفی آدمی تھے۔ علامہ کافی علیہ رحمۃ الرحمٰن آج اس میں رستے ہیں اس میں جو آپ سنیے گا کہ فلانا صاحب کے بزرگوں کا کوئی نام ہی نہیں لیتا ہے، جوہر علی کا نام نہیں لیتا ہے، پیغمبر کا کوئی نام نہیں لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، امامی کا کوئی نام نہیں لیتا ہے، بہادر شاہ ظفر کا، علی وردی کا کوئی نام نہیں لیتا ہے۔ حالانکہ ان کی آزادی میں کثرت سے مسلمانوں نے قربانی پیش کی ہے، جیسے دہلی کی جنگ بھی ایک آنکڑا بتایا کہ 29,000 لوگ جب شہید کیے گئے، جس میں 24,000 مسلمان تھے اور 5,000 اور بھی تعدادی رکھی۔ بہادر شاہ ظفر اس زمانے میں حضرت مولانا کافی علیہ رحمۃ الرحمٰن وہ بھی مطلب جامع شہادت نوش فرمائی، انگریزوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا، تب جا کے 15 اگست کو آزادی ملی ہے، جس میں خوشی مناتے ہو، مٹھائی بانٹتے ہو، گھومتے ہو، جھنڈے نکالتے ہو، خوشی مناتے ہو، پھر ہندوستانی کا یہ حق ہے کہ خوشی منائے، اس لیے کہ دشمنوں سے ملاقات ملی تو مولانا کافی علیہ رحمۃ الرحمٰن جو فتویٰ دیے لوگوں کو للکارا کہ آؤ انگریزوں کے خلاف مقابلہ کریں، نکلو انگریزوں کو مقابلہ کریں، ان منافقوں کو، ان کافروں کو قتل کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے دیش کے غدار ہیں، ہمارے دیش پہ رکھ کے ہم پر ظلم کرتے ہیں، یہ ہمارے دیش میں رکھ کر ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہماری بیٹی بہنوں کی عزتوں کو، آبرو کو نیلام کرتے ہیں، آپ سے مقابلہ کیا جائے، انگریزوں نے ان کو مقید کیا، مقید کرنے کے بعد جانتے ہو پکڑنے کے لیے کتنا فوج بھیجا؟ ایک نبی کے عاشق کو پکڑنے کے لیے 3,000 انگریزوں نے فوج بھیجا، ایک کو پکڑنے کے لیے کتنا بھیجا؟ 3,000 فوجیوں کو بھیجا، اور انگریزوں نے بھیج کر ان کو مقید کرایا۔ مقید کرنے کے بعد 7 دن تک ریمارڈ میں رکھا، اس کو کسی کو لفظ میں ریمارڈ میں رکھا، ان کے بدن پر گرم استری چلاتے تھے، گرم استری جو بنایا جاتا ہے، گرم استری چلاتے تھے، نمک چھڑکتے تھے، کیا کرتے تھے وہاں وہ؟ نمک چھڑکتے تھے، ان کے بدن پر گرم استری چلاتے تھے، نمک چھڑکتے تھے، اور چھڑکنے کے بعد کہتے تھے کہ کافی اب بھی اپنے منصوبے سے باز آ جاؤ، اب بھی اپنے فتوے سے باز آ جاؤ، اب بھی لوگوں کو سمجھاؤ، اپنا تمہارا جو تیور ہے، تمہارا راستہ، اپنے راستے کو بدل دو، ہم تمہیں بہترین عہدہ عطا فرمائیں گے، ہم تجھے مال و دولت سے مطلب مالا مال کر دیں گے۔ لیکن حضرت کافی علیہ رحمۃ الرحمٰن ذرہ برابر نس سے بس نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کے سامنے کربلا کی تصویر تھی، یزید یہ بھی پیش کیا تھا کہ حسین آؤ ہم دولت دیں گے، حسین آؤ ہم ثروت دیں گے، حسین آؤ ہم مال دیں گے، حسین آؤ ہم جائیداد دیں گے، حسین آؤ ہم حکومت دیں گے، لیکن ہاتھوں میں ہاتھ دے دیجیے۔ حضرت امام کافی علیہ رحمۃ الرحمٰن کے سامنے یہ کربلا کا ان کے سامنے یہ منظر تھا، اور امام عالی مقام کے
نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت کافیہ علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا سب تو دے سکتے ہیں لیکن ہم اپنے حکم سے باز نہیں آ سکتے، اب جو راستہ ہے اس راستے سے مڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی کا دیوانہ ہے، نبی کے دین و دین متین کے ترویج و ارشاد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لہذا مجھے پھانسی کی قید سزا منظور ہے لیکن میں پیچھے نہیں مڑوں گا۔ ہر چیز سے مطلب ان کو حضرت کافیہ علیہ رحمۃ والرضوان کو لالچ دی گئی۔ آج کا اگر دور ہوتا نا، آج تو لوگ اپنے دولت کو بچانے کے لیے کپڑا بدل لیتے ہیں، جھولا بدل لیتے ہیں، ادھر سے اس طرف اڑ جاتے ہیں اپنے مطلب جان بچانے کے لیے، سمجھ رہے نا؟ لیکن حضرت کافیہ علیہ رحمۃ والرضوان کے قبضے میں ظلم کیا گیا، ستایا گیا، گرم استریوں کے بدن میں ڈالا گیا، اور یہ اس لیے کہ سچا نبی کے عاشق تھے، صوفیاء بھی تھے، بزرگان بھی تھے، ان کے مریدین، مقلدین، ان کے چاہنے والے بہت سارے افراد تھے، سبوں نے انگریزوں سے لڑائی کرنے کے لیے مطلب راستے پہ نکل گئے۔ اور بھی حضرت علامہ کافیہ علیہ رحمۃ والرضوان کو جب حکم صادر کر دیا انگریزوں نے کہ پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، الہ آباد کے چوراہے پہ سولی پہ چڑھانے کی تاریخ متعین ہو گئی، تو سولی پہ چڑھانے سے پہلے علامہ کافیہ علیہ رحمۃ والرضوان کے بارگاہ ناز میں انگریزوں نے کہا کہ کافی تمہاری پھانسی ہونے والی ہے، ذرا تمہاری کوئی اگر آخری خواہش ہے تو مطلب بتاؤ، تمہاری آخری خواہش کو ہم پوری کر دیں۔ تو حضرت کافیہ علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی نعت لکھوں۔ اللہ، ایسے عاشق تھے جب سولی پہ چڑھنے والے ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ یہی میری آرزو ہے، آخری یہی میری تمنا ہے کہ میں اپنے نبی کی نعت لکھ دوں۔ انگریزوں نے مہلت دے دی، آپ نے نعت لکھنا شروع کیا، کوئی گل باقی رہے یا کوئی چمن رہ جائے گا، پر رسول پاک کا دین حسن رہ جائے گا، یہ دنیا مٹ جائے گی، انگریزوں تم مٹ جاؤ گے، تم فنا ہو جاؤ گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں ابھی بھی باقی رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر کثرت سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پہ کثرت سے درود، آگ سے اس کا تن بدن محفوظ ہوتا رہ جائے گا، یعنی اس کا بدن جو کثرت سے نبی پر درود پڑھے گا اس کا بدن جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ آخری آپ نے مطلب چند اشعار لکھے، تو اس کے بعد آپ اس دنیا سے زیادہ فرقتے چلے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تو جب علامہ کافیہ علیہ رحمۃ والرضوان ایک عاشق رسول، ایک نائب نبی، ایک سچا عالم، ایک نبی کا دیوانے کو جب انگریزوں نے پھانسی کی سزا پہ لٹکایا، اس لیے کہ اس کے نبی کے سبب سے، محبت رسول کے سبب سے، نبی کی عصمت کا چرچا کرنے کے سبب سے، وطن پروری کے سبب سے، لہٰذا جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اسی دین کے تحفظ کے لیے، اسی دین کے بقا کے لیے، اسی دین کے عظمت نبی کو بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی سن میں نقی علی خان کے گھر میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کو پیدا کیا، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ والرضوان کو بھیجا، جنہوں نے نبی کی عصمت کا ایسا ڈنکا بجایا، نبی کی رفعت کو ایسا بلند کیا، نبی کی محبت کا ایسا پرچار کیا کہ پوری دنیا کہتی ہے کہ ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت بلاک السلام، سیدی اعلیٰ حضرت بلاک السلام۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب 15 اگست ہے، اپنی تاریخ کو فراموش نہ کریں، دیکھیے کہ 15 اگست ہمارے بزرگوں نے اس دیش کے تحفظ کے لیے، اس دیش کی بقا کے لیے، اس دیش کی حفاظت کے لیے، اس دیش سے محبت کرتے ہوئے پوری قوم کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہے، اپنے خونوں سے اس زمین کو ترقی کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا ان پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو دیا، قرآن کی قربانی پیش کی، اپنے تن من دھن کو
قوم اپنی تاریخوں کو بھول جاتی ہے، اپنے تاریخوں کو بھول جاتی ہے، ختم کر دیتی